بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد قال حق سبحانہ فی کتاب المجید و خطاب الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ عبادت میں اضافہ فرمائے صلوات بلند دعا ہے اللہ ہم سب کی حاضری عبادت میں شمار فرمائے جو دعائیں آپ کے ذہنوں میں ہیں ملکہ عالمیان کے شہزادوں کا صدقہ اللہ سب کی دعائیں مستجاب فرمائے اراکین انجمن کے معاونین انجمن کے اور آپ سب عزاداروں کے اللہ رزق اور عزت میں اضافہ فرمائے اور سب سے بڑی دعا کیجیے اللہ ہمارے وارث کے ظہور میں تاجیل فرمائے ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات کی عبادت سارے صاحبان اجازت ہے میں زحمت سماعت دے سکتا صاحبان گرامی قدر سلسلہ عشرہ ماہ محرم کی آج پہلی مجلس ہے اور اسلامی سال کا کل پہلا دن ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے کہ نئے سال کی ابتدا ہو رہی ہے ذکر حسین سے جی بھائی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ فخر والی بات ہے کہ ہم سال کی ابتدا ذکر آل نبی سے کرتے ہیں یہ شرف ہمارے علاوہ کسی کے نصیبوں میں ہے ہی نہیں درود تو اس قبیلے پہ نماز میں سارے پڑھتے ہیں کیونکہ یہ قبیلہ کائنات کا واحد قبیلہ ہے جس کے بارے میں امام شافعی نے کہا کہ کفاتم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ امام شافعی علیہ رحمہ جیسے رجسٹرڈ امام فرماتے ہیں کہ محمد کی اہل بیت آپ کی فضیلت کے لیے یہ بات میں کافی سمجھتا ہوں کہ آپ پہ درود نہ پڑھا جائے تو کسی کی بھی نماز نہیں ہو دیکھیں میں ایک مسجد میں یہ ذکر اہل بیت کی بات کر رہا ہوں دنیا جہاں کے اسلامی فرقے دنیا جہاں کے اسلامی مذہب ایسا ممکن ہی نہیں کہ وہ آل نبی پہ درود پڑھے بغیر نماز مکمل کر رہے لہذا میں بلا تفریق کے فرقہ بلا تفریق کے مسلک دعوت دے رہا ہوں کہ یہ محرم کے دن شیعوں کے دن نہیں ہے محمد کے بیٹے کے دن ہے اس میں بلا تفریق کے فرقہ مذہب اور اگر اب اجازت دے تو میں یہ بات اس طرح کر لیتا ہوں کہ امام حسین کا تعلق مذہب سے نہیں غیرت سے ہے متوجہ ہے میری بات آپ سمجھ تو رہے یہ قبیلہ مذہبوں کا محسن ہے ہی نہیں
یہ قبیلہ انسانوں کا موسم ہے، لہذا بلا تفریق فرقہ مسلمان بھائیوں کو اس ذکر میں بیٹھنا چاہیے۔ قطعاً ہماری مجالس کا مقصد شہر فتح کرنا نہیں ہوتا، ہماری مجالس کا مقصد محلے فتح کرنا نہیں ہے۔ عزاداری کا مقصد یہ ہے کہ زمانے کے ذہن میں بیٹھ جائے ظالم قوم ہے، مظلوم قوم، اور اس کا تعلق اہل اسلام سارے ہمارے دوست ہیں، سارے ہمارے بھائی ہیں۔ میں پورے یقین اور اعتماد سے بات کر رہا ہوں کہ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ نبی مذہبوں کے لیے رحمت نہیں۔ آج پہلا دن ہے، کوئی 10 منٹ کی لیٹ بھی دیر بھی ہو گئی ہے۔ کل سے میری گزارش ہوگی کہ بر وقت تشریف آپ بھی لے آئیں گے، بر وقت آئیں گے تو دیوار کے ساتھ بیٹھنے کی جگہ ملے گی۔ پریشان تو نہیں ہے بھائی؟ ہاں، بخدا آپ کی محبت ہے، وگرنہ عشرہ اول میں پاکستان سے آنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ یہاں تو ایک ڈیوٹی ہے۔ پاکستان میں آپ کا اپنا وطن ہے، آپ کا اپنا دیش ہے، مخالفتیں بھی عروج پہ ہیں۔ جمعہ کی نماز بدھ کو پڑھانے والوں کی اولادیں عزاداری روکنا چاہتی ہے، لیکن میں آپ کو مبارکباد دے رہا ہوں کہ پاکستان میں کوئی گلی ایسی نہیں جہاں علی علی نہ ہو رہا۔ لہذا الحیدر ٹرسٹ والوں نے محبت کی مجھ سے، اور میری بھی خوش قسمتی ہے کہ آپ کی زیارت بھی ہوتی رہے گی اور سرکار کے ذکر کی سعادت بھی ہمیں نصیب ہوتی رہے گی۔ میں جو پریشان تو نہیں ہو رہا، جو میں گزارش کر رہا ہوں کہ جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے وہ نبی مذہبوں کے لیے رحمت نہیں ہے، وہ نبی مسلمانوں کے لیے بھی رحمت نہیں ہے۔ آپ اگر امتحاناً چپ ہیں تو الگ بات ہے۔ آیتیں آپ کے ذہن میں ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا، بول پڑھو، رحمت للعالمین۔ اسے بھیجا گیا ہے نا اگر تو عالمین کے لیے رحمت بنا کے، عالمین کے لیے، مسلمانوں کے لیے نہیں۔ نہ چپ رہو گے مجھے دکھ رہے گا۔ یہی سبب ہے کہ کوڑا پھینکنے والی مشرقہ مکے کی گلی کی ایک چھت پہ رسول اللہ پہ کوڑا پھینکنے والی مشرقہ بھی جب بیمار ہو گئی تھی نا، محمد اس کی خیریت پوچھنے گیا تھا، مذہب پوچھنے نہیں گیا تھا۔ اور صاحبان، یہ جو میں نے ایک کو ذرا کم کریں گے، یہ جو بات میں نے کہی ہے نا کہ مشرقہ عقیدے کی رسول اللہ کے سر اقدس، یہ کیونکہ اہل اسلام بھائیوں کی سیرت کی ابتدائی کتابوں میں یہ واقعہ، یہ بسم اللہ ٹھیک ہے، یقیناً آپ نے بھی کبھی نہ کبھی یا تو سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا کہ ایک مشرکوں کی مائی تھی، اور وہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ مشرکوں کی مائیاں شروع سے ہی کنٹرول میں نہیں تھی۔ بول پڑھو، میری بات پہ دھیان دے رہے ہیں آپ؟ اب صاحبان اکرامی قدر، کیونکہ کتابوں میں ہے، ہمارے بھائیوں کے جو رائٹرز ہیں انہوں نے لکھا، ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم انکار کر دیں؟ ہمارے بھائی کہہ رہے ہیں تو ہمارے بڑے بھائی ہیں، ٹھیک ہی لکھتے ہوں گے، لیکن ایک چیز کی میں وضاحت ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ کوڑا پھینکنے والا واقعہ ہماری کتابوں میں نہیں ہے۔ بھائی کہتے ہیں کہ جو اسماعی حضور پہ وہ کوڑا پھینکتی تھی، وہ کوڑا پھینکتی تھی، مجسم تطہیر ہے، اگر کوڑا پھینکتی بھی ہوگی تو سجے کھبے ہی گرتا ہوگا۔ کوئی بات نہیں، سارے بندے نہ بھی سمجھے تو ہے۔
اور جیتا جاگتا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے. میں امید رکھوں گا کہ کل سے آپ دوستوں کو بھی میسج دے دیں گے کہ وہ جو پاکستان سے ذاکر ریاض رضوی آنا تھا بغیر سوزیوں کے ذاکر ہوں بھائی. اور امید ہے کہ آپ کل سے بر وقت آئیں گے. ہماری بھی حاضری بر وقت ہوگی کیونکہ ورکنگ ڈیز میں میں زیادہ آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا. اب یہ جو لکھا ہوا کتابوں میں کہ حضور گزرتے تھے وہ کوڑا پھینکتی تھی. پاکستان میں بین الاقوامی تنظیمیں بین الاقوامی بعد میں بنتی ہیں، جڑیں ان کی پاکستان سے نکلتی ہیں. یہ جتنے انٹرنیشنل آپ کو دہشت گرد تنظیمیں دکھائی دے رہی ہیں ان کی اصل پاکستان میں ہے. اور بدقسمتی دیکھیں ملک محمد علی نے بنایا تھا، یہ کام ملا عمر والے کر رہے ہیں. بول پڑھو میری بات پہ. کم از کم جو فرنٹ والے بندے ہیں نا دو چار، انہیں ماشاءاللہ نہیں آتا تو انا للہ پڑھے میں چلا جاؤں، لیکن سامنے بیٹھ کے مجھے گھورنا نہیں. آپ نے ذہنی طور پہ آپ جاگ رہے ہیں، آپ مومن ہیں، مولائی ہیں، فریش ہو کے بیٹھے. بلند آواز سے پاکستان محمد علی نے بنایا ہے. میں دعا کرتا ہوں ہمارے آرمی کو، ہماری فوج کو اللہ کامیابی دے پاکستان میں جس محاذ پہ وہ کام کر رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ کیونکہ موجودہ جرنیل نے آپریشن کا فیصلہ کیا تو ہم اس لیے کہہ رہے نہیں. ہم نے پہلے بھی کہا کہ پاکستان میں نظام طالبان کا نہیں چل سکے. پاکستان کی آپ ہسٹری دیکھیں. یہ الگ بات ہے کہ ہم لوگوں کی جان نہیں کھاتے. پاکستان کی پوزیشن آپ تو ادھر بیٹھے ہوئے، آپ کے بعد دن رات میٹنگیں ہوتی ہیں. میٹنگوں میں مولوی پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ وہ ہمت کرو، 4 دن کی بات ہے، دل چھوٹا نہ کرو، ہمت کرو. تم ہمت کرو گے تو پاکستان کو ایران بھیج دیں گے. یہ شیعہ جو پاکستان لیے پھرتے، شیعوں کا پاکستان میں ہے ہی کیا؟ انہیں ایران بھیج دو. میں نے کہا تھا مولانا ہمارا صبر دیکھو، کبھی ہم نے کہا ہے مولویوں کا پاکستان میں کیا ہے، انہیں افغانستان بھیج دو. پریشان مجمع. ویسے بھی افغانستان پہاڑوں کا ملک ہے اور کچھ لوگوں کے بزرگوں کی پہاڑوں سے بڑی پرانی یادیں وابستہ ہے. لیکن ہم نے آج تک نہیں کہا، کبھی میری قوم کے کسی فرد نے پاکستان پہ اپنا حق ہم نے نہیں جتلایا. لیکن حق ہے بچے نوجوان جو ہیں وہ فخر کریں. میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جس ملک کے یہ رشتہ دار مولوی دہشت گرد بنے پھر رہے ہیں اور پاکستان کا چہرہ بدنام کر رہے ہیں، میں پورے یقین اور اعتماد سے کہتا ہوں پاکستان کے بنانے والے بانی پاکستان محمد علی کا نکاح امام جعفر الصادق کی فقہ پہ ہوا تھا. بول پڑھو میری بات پہ دھیان دیں آپ، کسی اور فقہ پہ نہیں ہوا. لاہور کے میوزیم ہال میں تصویریں موجود ہیں قائد اعظم محمد علی جناح کے جنازے کی. ہاں جنازے والی چارپائی کے ساتھ کالا پرچم ہے. کالا پرچم نہیں، علم ہے، لکھا پڑھا جاتا ہے یا غازی عباس علمدار. یہ ہسٹری ذہنوں سے بھلائی جا رہی ہے. نئی نسل کے ذہن میں یہ تاریخ جو ہے اس کو فراموش کر دیا جائے، سسٹم ہی اور بنا دیا جائے. ادھورا کلمہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اور کبھی بچوں کو یہ بھی بتاؤ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے. میں نہیں بتا رہا ہوں، اجمیر والا بتا رہا ہے. حقا کے بنا لا الہ افت ہوتا ہے. اگر پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ ہے تو لا الہ الا اللہ کی بنیاد جو ہے وہ حسین ہے. پاکستان میں ہم شیعہ لوگ کو مہمان ہیں. ہسٹری پڑھو، تاریخ پڑھو. 1936 اور 37 کے الیکشن میں
انگریزوں کو برطانیہ کی اس مملکت جو اس زمانے میں لوگ تھے انہیں یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ محمد علی جناح کو علیحدہ ملک دے دو، علیحدہ خطہ دے دو، لیکن ہندوؤں نے یہ چالاکی کی کہ محمد علی جناح کو ملک دے دو لیکن خزانہ خالی رکھو، جب ملازموں کو تنخواہ ہی نہیں دے پائے گا ملک مہینوں ہی چلے گا، آگے نہیں چل سکے گا، رکھو ان علماء کے سروں پہ قرآن۔ 1947 میں 47 میں قائد اعظم کو 1 کروڑ کا چیک دینے والا بندہ آج بھی امام رضا کے صحن میں سو رہا ہے۔ بولے زحمت فرمائے میری بات پہ دھیان کے، یعنی یا علی قائد اعظم کو پہلا چیک دینے والا بندہ حسینی تھا، مولائی تھا، جعفری تھا، علی شریف ولی اللہ پڑھنے والا تھا، علی کی ولایت کا اقرار کرنے والا تھا۔ پھر بھی اگر پاکستانی دہشت گردوں کی تسلی نہیں ہو رہی، ہم یہ کہنے کا حق رکھتے ہیں کہ اگر پاکستان 3 اگست کو بنا تھا پھر ان تنظیموں کو دے دو، اگر 14 کے صدقے 14 اگست کو بنا تھا پھر ماتمیوں کو دے دو۔ آج پاکستان میں مطالبے کیے جا رہے ہیں، جس گلی سے جلوس نہ گزرے، ذی الحج کا مہینہ ہے، یہاں تو آپ میرا خیال آپ کے معاملات اور ہیں، مسائل اور ہیں، لیکن ظاہر ہے آپ اپنے ملک سے کٹے ہوئے نہیں۔ ذی الحج کا مہینہ قربانی کا مہینہ، جب پورے ملک میں دمبے بکرے چھترے گلیوں میں پھرتے ہیں، کوئی بندہ روٹ بھی نہیں پوچھتا۔ آپ کے بھی کیا کہنے، آپ کے بھی کیا کہنے، سارے بندے بات نہ بھی سمجھے تو خیر ہے، کوئی بندہ نہیں پوچھتا۔ لیکن حسین علیہ السلام کا جلوس سے ذوالجناح جب نکلتا ہے تو پہلے کہیں گے جناب روٹ ہے، اگر ہے تو پھر کہیں گے جناب اس گلی میں ایک شیعوں کا گھر تھا وہ تو بیچ کے گھر چلے گئے، روٹ بدلو۔ ہم نے پورے ملک میں یہ بات کہی ہے کہ نبی کا کلمہ فیشن سمجھ کے پڑھتے ہو جو روٹ بدلنے کی بات کرتے ہو۔ ایک بندہ کہنے لگا جی نبی سے کیا تعلق ہے روٹ کا؟ میں نے کہا نبی سے تو تعلق ہے، تمہارے علماء نے تو لکھا ہے کہ نبی گزرتے تھے وہ مائی کوڑا پھینکتی تھی، نبی پھر گزرتے تھے وہ پھر کوڑا پھینکتی تھی، نبی پھر گزرتے تھے۔ چپ رہو گے مجھے دکھ رہے گا، اور محمد کی منت کر لو یا رسول اللہ اگر وہ مائی ضد پہ آ گئی ہے آپ ہی روٹ بدل لیں۔ بولو یا خدا کے لیے سارا مجمع ذہنی طور پہ جائے۔ جی مہربانی، آپ جیے سرکار، جی بہت شکریہ بہت شکریہ، سارے جواب دیا کریں۔ یا رسول اللہ اگر وہ ضد پہ آ گئی ہے اور وہ مائی عمر کی پکی ہو گئی ہے، تو بھائی سمجھنے کی ایک عمر ہوتی ہے، جب بندہ اس عمر سے گزر جائے پھر بات سمجھ میں نہیں آتی، پھر اسے یاد بھی نہیں رہتا کل میں نے بخن کہا تھا آج میں کیا کر رہا ہوں۔ مطلب یہ ایک ہوتا ہے، سسٹم ہوتا ہے، بندہ جب ایجڈ ہو جائے پھر اس کا حافظہ کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے۔ یا رسول اللہ اگر وہ مائی ضد پہ ہے، کیا وہ گلی ون وے تھی؟ سرکار آپ ہی گلی بدل تو شاید حضور جواب دیں میں ہدایت کے لیے نکلتا ہوں، اور جو ہدایت کے لیے نکلتے ہیں وہ روٹ نہیں بدلا کرتے۔ لہذا میں بلا تفریق فرقہ پہلی گفتگو ہے، بات لمبی نہیں کرنی چاہ رہا، التماس کر رہا ہوں کہ جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے وہ مسلمانوں کے لیے صرف رحمت نہیں ہے، وہ عالمین کے لیے رحمت ہے۔ اور جس اللہ کی توحید کی بات زمانہ زور دے دے کے کرتا ہے وہ بھی اللہ مسلمانوں کا رب نہیں ہے۔ بول پڑھو الحمدللہ رب العالم، وہ بھی عالمین کے رب ہے۔ عالمین میں سارے مذہب، سارے فرقے، سارے مسلک، سارے دین، سارے ادیان نہیں آتے۔ یہی سبب ہے کہ وہ موسیٰ تھا۔ اگلا فقرہ آپ بھی کہہ لیا کرو یار۔ اور فرعون کو
को भी देता था। एक अलग अमर है कि एक मौका ऐसा आया कि हजरत मूसा को कहना पड़ गया, या अल्लाह लड़ाई तेरी है, पेंडे मैं पियाऊं, तेरी जंग लड़ता मैं फिर रहा हूं। फिरौन ने कब कहा है मैं नबी? फिरौन ने अपने आप को नबी तो नहीं कहा, फिरौन ने अपने आप को रसूल तो नहीं कहा। अल्लाह वो तो तेरे वाली जगह पे कब्जा करना चाहता है। वो कहता है अल्लाह रब्बों को बुलाना, मुकाबला तो वो तेरा कर रहा है, लड़ता मैं फिर रहा हूं। 2-4 मौके या अल्लाह ऐसे आए थे कि तू फिरौन की गर्दन पकड़ सकता था, लेकिन तूने फिर मौका दे दिया। खुदा फरमाता है मूसा फिरौन बंदा होना भूल गया है, मैं रब होना कैसे भूल जाऊं। ओए होए 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 होए, मुतवज्जे साहबान गिरामी खतर आप जी, आप जिंदा और सलामत रहे मेरे। जी बहुत शुक्रिया। वो रब्बुल आलमीन, आलमीन में सारे अदियान है, हुजूर रहमत लिल आलमीन है, आलमीन में सारे मजहब है। हुसैन भी मजहबों का मोहसिन नहीं, इंसानों का मोहसिन। लिहाजा मजहबी सिलसिले अपने अपने रखो। हुसैन के नाम पे, हुसैन के दिनों में, हुसैन की रातों में, मुहर्रम के अय्याम में, बिला तफरीक के फिरका जहां भी मजलिस हो रही है आप उसमें तशरीफ लाए। कोई शिया अल्लाह की वहदानियत का मुनकर नहीं है। हम अल्लाह को आले मोहम्मद का भी खुदा समझते हैं। ना ना ना, तायीद करो, मेरी तायीद करेंगे तो गलतफहमियां दूर होती हैं, क्योंकि लोगों ने एक जहन बना दिया है, एक अजीब सूरत हाल है। उन्होंने जहन बना दिया इसमें कुछ अपनों का भी अमल दखल है। जी शिया अली को अल्लाह से मिला देते हैं, और मत मारी गई है तेरी, फिक्र दुरुस्त करो। हम कौन होते हैं अली को अल्लाह से मिलाने वाले? अली ने हमें अल्लाह से मिला दिया। हाय 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 हाय, कोई तो समझेगा, कोई तो समझेगा। मैं वजाहत कर रहा हूं, नौजवान बच्चे खुसूसी ध्यान रखें। जी मेहरबान। हम अल्लाह को लारैब समझते हैं, बेऐब समझते हैं। हम अल्लाह को अला कुल्ले शाइन कदीर समझते हैं। जी शिया अली को अल्लाह, वो अली को अल्लाह कहना अली के फजाइल में कमी करना है। और ये सारे ड्रामे सिर्फ इसलिए रचाए जा रहे हैं कि विलायत अली की अहमियत को कम किया जा सके। वाहिद कायनात में विलायत अली है जो मुहाफिज है तौहीद की भी और मुहाफिज है खत्म नबूवत की। जमाना अली की विलायत को समझा ही नहीं है, और जो बंदे अली की विलायत से बचते हैं, मैंने हमेशा ये कहा है कि उन्हें हजरत उमर की मुरीदी में जाना चाहिए रज़ी अल्लाह ताला, क्योंकि ये सहाबी रसूल हजरत उमर का फरमान है। मैं जज्बाती बात नहीं कर रहा हूँ, सवाए के मुहर्रिख का अपने दौर के मुफ्ती आज़म मक्का के नाम किताब का नोट करो, हवाला ना हो, मैं मुजरिम हूँ। हजरत उमर रज़ी अल्लाह का फरमान है, इब्ने हजर मक्की ने लिखा है, वो फरमाते हजरत उमर फरमाते ला युतिम्मु शरफन इल्ला बिविलायत अली इब्न अबी तालिब। हजरत का फरमान है कायनात का कोई बंदा शरीफ कहलवा ही नहीं सकता जब तक अबू तालिब के बेटे की विलायत का इकरार न कर। लिहाजा आज आगाज से इस सिलसिले का मैं बात बिल्कुल करीब लाना चाह रहा हूँ, बात लंबी ना हो जाए, तवील ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि आप कल परेशान हो के आना ही छोड़ दें कि यार वो मौलवी साहब बड़ी लंबी तकरीर कर। लंबी तकरीरों का कभी वक्त होता था, अब तो खैर हाँ टाइम ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि चंद गुजारिशात आपसे की जाए। ये कबीला मजहबों का मोशन नहीं है, इंसानों का मोशन। देखिए मुहर्रम का सिलसिला
قربانی سے متعلق ہے. ٹھیک ہے، جو بات میں بہت قریب ہو کے آپ سے کرنا چاہتا ہوں. ٹی وی کا کوئی بھی چینل ہو، محرم کے دنوں میں کسی بھی مسلک کا بندہ سکرین پہ آئے تو اسے یہ کہنا پڑتا ہے کہ امام حسین نے کربلا میں قربانی دے کے اسلام بچایا. کسی بھی مذہب کا بندہ. اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ مذہبوں کے موسم نہیں، انسانوں کے موسم. جس میں جتنی انسانیت ہے اس میں اتنی حسینیت ہے. اوئے ہوئے شاید میں سمجھا نہیں سکتا. آپ زندہ اور صاحبان میں اپنے ذاتی تجربے کی بات کر رہا ہوں. پاکستان میں جس علاقے سے ہمارا تعلق ہے وہ پاکستان میں منی سعودی عرب ہے. نہیں، تیل نہیں نکلا وہاں سے، صرف اللہ، فقط اللہ، بس اللہ. وہاں بندہ مر بھی جائے نا تو وہ فاتحہ شاتحہ نہیں پڑھتے. وہ پنجابی میں کہتے ہیں چنگا ہی ہو ہے، حکم اللہ ایسے ہی ہونا تھا. ناواقف بندہ دعا مانگنے کے لیے بیٹھ جائے وہ کہہ دیتے ہیں ہمارے میں دعا نہیں ہے. بندہ ڈرتا ہوا یہ بھی نہیں کہتا پھر بد دعا کر لے. پریشان تو نہیں ہو جائے. اب دوستو، نوجوان بچے زیادہ متوجہ رہا کریں. میرے اپنے غربت کا دیتے سالانہ عزاداری کا سلسلہ جو ہوتا ہے، تو کیونکہ اس علاقے میں ہمارے بریلوی دوست بھی کم ہیں، اہل حدیث مسلک سے تعلق رکھنے والے زیادہ ہیں، تو میں نے مجلس میں کوشش کی کہ کوئی اہل حدیث عالم بھی ہے تاکہ مذہبی نفرتیں جو ہیں انہیں کنٹرول کیا جائے. ایز اے پاکستانی ہمارا حق ہے کہ ہم اپنے ملک میں جو پرابلمز ہیں انہیں حل کر. تو میں نے جن مولانا کو زحمت دی، پوسٹر میں نام دیا، مجلس سے ایک دن پہلے انہوں نے معذرت کر لی. وہی ہوا جس کا ڈر تھا. علاقے کے لوگ کہتے تھے جی ہمارا مولوی مجلس میں کیسے آ سکتا ہے، شیعوں سے تو ہاتھ میں لانا حرام ہے، ان کے ساتھ کھانا پینا حرام ہے. لیکن مجھے آج تک مسلمانوں کی سمجھ نہیں آئی. بچے آپ تو لندن اور یورپ میں رہتے ہیں، آپ کو نہیں پتا پاکستان کے دیہاتوں میں ایک چیز ہے جسے پنجابی میں حقہ کہتے ہیں. آپ کے بزرگوں کو پتا ہوگا. پاکستانی لوگوں کی کمزوری ہے حقہ اچھا ہونا. بندے مذہب نہیں پوچھتے، واری لگانے بیٹھ جاتے. نہیں سارے بندے نہیں سمجھے. لا، مجھے خدا کی قسم مسلمانوں کی غیرت کی سمجھ نہیں آئی. حقے پہ اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں، آل محمد کے ذکر پہ اکٹھے نہیں بیٹھتے. تو صاحبان گرامی قدر، وہ مولانا نے عین موقع پہ معذرت کر دی. وہ جو اہل حدیث مسلک کے تھے، زبیر احمد ظہیر ان کا نام ہے، امن کمیٹیوں میں ہمارے ساتھ میٹنگز وغیرہ میں ہوتے تھے، اور میٹنگ ہی میں طے ہوا تھا کہ میں مجلس میں آ جاؤں گا. لیکن عین موقع پہ ایک دن پہلے انہوں نے کہا کہ میں نہیں آ سکتا، ہماری منصورہ میں میٹنگ ہے ملی یکجہتی کونسل کی، لہٰذا میری معذرت قبول فرما. اب مجھے پریشانی تھی، میں نے کہا چلو شیعہ علماء و ذاکرین تو ہیں ہی، لیکن اہل حدیث بھائیوں کی نمائندگی کے لیے بھی ایک عالم ہونا چاہیے تھا. میں نے فوراً رابطہ کیا. بادشاہی مسجد کے لاہور کے خطیب ہوا کرتے تھے ڈاکٹر عبد القادر آزاد، کچھ ذہنوں میں نام ہوگا. عبد القادر آزاد صاحب سے ہم نے رابطہ کیا. انہوں نے وعدہ کر لیا کہ جی میں صبح آ جاؤں گا. لیکن جب میں نے صبح فون کیا کہ قبلہ چلے ہیں یا نہیں لاہور سے، تو فرمان لگے کہ شاہ جی میری تو شوگر 500 پہ ہے. اس سے تو چلا نہیں جا رہا. میں نے کہا جناب 0 میٹر گاڑی بھجواتا ہوں، ویل چیئر ہوگی ڈگی میں، جناب ہوں گے اگلی سیٹ میں، آپ تشریف لائیں اور بس 10 منٹ آپ مائک پہ آئیں گے. قبلہ نے شفقت کی. آزاد صاحب اہل حدیث مسلک کے عالم تشریف لائے. میں نے اسی لیے کہا کہ حسین مذہبوں کا موسم نہیں، انسانوں کا موسم ہے.
عبد القادر آزاد تشریف لائے اور یہ لفظ ممکن ہے انہیں کہیں کام زندگی میں بعد والی زندگی بعد از موت والی زندگی میں یہ کام دے جائے. انہوں نے مائک پہ آ کے جو فقرہ کہا تھا مجھے آج تک یاد ہے. کہنے لگے جب میں گجرانوالہ کے لیے مجلس کا نام لے کے میں سفر کرنے کا ارادہ کیا, میرے بچوں نے کہا بابا آپ تو گھر میں نہیں چل سکتے, شوگر اتنی ہائی ہے, آپ گجرانوالہ کا سفر کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں میں نے بچوں سے کہا وہاں امام حسین کا دربار لگا ہوا ہے, میں شفا مانگنے جا رہا ہوں. متوجہ سرکار, آپ جی آپ زندہ و سلامت رہے. لہذا صاحبان یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک مسئلہ کی حسین کو مانتے ہیں. میں بالکل کھلے دل سے کہہ قطعاً امام حسین علیہ السلام سے پیار کرنا یا آل محمد سے پیار کرنا یہ کسی فرقے کی وراثت نہیں ہے. میں بالکل اپنے مجمع میں کھلے دل سے کہہ رہا ہوں اور پورا مجمع میری تائید کرے گا. قطر ایسا نہیں ہے کہ صرف شیعوں کا حق ہے اور جب تک لوگ ماتم نہ کریں ہمیں یقین نہیں آئے گا. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. ماتم کا تعلق عشق سے ہے. عشق چیپٹر ہی مشکل ہے. یہی سبب ہے سارے شیعہ بھی ماتم نہیں کرتے. کچھ وہ ہیں جو ماتمیوں کی جوتی اٹھانا جنت سمجھتے. سارے بندے ماتم نہ بھی کریں تو خیر ہے, لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ ذکر میں آؤ. آپ کے مسلمانوں مذہب میں ماتم جائز نہیں ہے, ذکر تو جائز ہے. آپ ذکر میں تشریف لائیں. اور جتنے مذہب ہیں جتنے مسلک ہیں ان کے ذمہ دار علماء کی بات کر رہا ہوں. میں گلی محلے کی بات نہیں کر رہا ہوں, جینیس لوگوں کی بات کر رہا ہوں. وہ کس مسلک سے ہیں, وہ دیوبندی ہیں, وہ اہل حدیث ہیں, وہ جو بھی ہیں, وہ اہل سنت ہیں. بخدا میں نے ذمہ دار علماء کو امام حسین کا نام ادب سے لیتے دیکھے. آپ چینل اپنے دیکھ لیں, جس مذہب کا عالم یا دانشور آئے گا نا سکرین پہ وہ یہ ضرور کہے گا کہ دن امام حسین کے اور امام حسین نے کربلا میں اسلام بچایا تھا. تو چپ رہو گے مجھے افسوس رہے گا. ذہنی طور پہ سارا مجمع متوجہ ہے. ہر مسلک کا مسلمان یہ کہتا ہے کہ امام حسین نے کربلا میں اسلام بچایا تھا. چلو مسلمانوں تم تو حسین کی عزت اس لیے کرتے ہو کہ حسین نے اسلام بچایا تھا, یہ ہندو حسین کی عزت کیوں کرتے ہیں؟ متوجہ یار رحمت فرمائے میرے پاس. بھائی مسلمان تو چلو ماتم نہ کرو لیکن عزت احترام حسین کا سب کر رہے ہیں. وجہ صرف یہ ہے کہ حسین نے قربانی دے کے ڈوبتے ہوئے دین کو سہارا دے دیا. یزیدیت اسلام کو بیماری کی طرح لگ گئی تھی, حسین نے کربلا میں اسلام کو صحت مند بنا دیا. لیکن یہ تو مسلمانوں کی بات ہے کہ حسین نے اسلام بچایا. سکھ حسین کی عزت کیوں کرتا ہے؟ عیسائی حسین کی عزت کیوں کرتے ہیں؟ ہمارے ہاں یقیناً آپ دانشور پڑھے لکھے دوست لٹریری مجمع میرے سامنے ایک نام آپ نے سنا ہوگا, انڈیا میں بھی اس کی یادگار ہے اور پاکستان میں بھی وہ اس کے سلسلے موجود ہیں. سکھوں کے رہنما ماشاءاللہ نام آپ کے ذہن میں ہوتا ہے, امتحان چپ رہتے ہو. میں تھوڑا تھوڑا سمجھ رہا ہوں آپ کو. جی گرو نانک کی زندگی میں گرو کے ایک مرید نے کہا گرو ہم مسلمان بھی نہیں ہیں لیکن آپ کہانی جو بھی شروع کرتے ہو ختم حسین پہ ہوتی ہے. آپ کی گفتگو حسین کے بغیر مکمل ہی نہیں ہے.
ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کے وجود میں حسین رچ بس چکا ہے. گرو نانک نے اپنے مرید کو دیکھا اور کہا کہ میرے وجود ہی میں نہیں، ہر غیرت مند انسان میں حسین رہتا ہے. کہ میں نے پہلے بات کہی تھی، اگر آپ کے ذہن میں ہے، ہر غیرت مند انسان میں حسین رہتا ہے. پریشان ہو گیا گرو نانک کا مرید، کہنے لگا غیرت مند تو میں بھی، پھر میرے وجود میں حسین کیوں نہیں ہے؟ آپ نے کہا ہر غیرت مند انسان میں حسین ہے. غیرت مند میں بھی اپنے آپ کو سمجھتا ہوں، میرے جسم میں، میری روح میں، میرے وجدان میں حسین کیوں نہیں ہے؟ گرو نانک کہتے میں ابھی چیک کر لیتا ہوں. مجھے مرشد مانتے ہو؟ اس نے کہا. مرشد کا کہنا مانتے ہو؟ اس نے کہا. گرو نے کہا مجھے اگر مرشد مانتے ہو میں حکم دے رہا ہوں، ابھی جاؤ اور گھر جا کے اپنی بہن سے شادی کر لو. ہاں میں تیرا مرشد ہوں، میں حکم دے رہا ہوں، چلو اٹھو. گرو نانک کے مرید کے جسم میں کب کبھی کہنے لگا مرشد ہے تو، لیکن حکم وہ کرو جس کا کر سکنا میرے اختیار میں ہو. بہن سے شادی کر لوں؟ ضمیر ملامت کرتا ہے. گرو نانک نے کہا اسی ضمیر ہی کو حسین کہتے ہیں. ہائے 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 ہائے، متوجہ سے تعداد. لہٰذا میں بلا تفریق کے فرقہ بات کر رہا ہوں کہ اہل اسلام بھائیوں، آپ مجالس میں تشریف لائیں. یہ 10 دن شیعوں کے نہیں، یہ 10 دن نبی کے بیٹے کی قربانی کے دن ہیں. اور قربانیوں کی یاد ہمیشہ رہتی ہے. شریعتوں کی یاد مٹ جائے تو مٹ جائے، قربانیاں نہیں مٹا کرتی. کل اس سلسلے کو لے کے ہم آگے بڑھیں گے. بات میں کلوز کر رہا ہوں. شریعتوں کی یاد بریک آ جائے تو آ جائے، قربانیوں کے سلسلے نہیں رکتے. کربلا والی قربانی اتنی عظیم المرتبت قربانی ہے کہ حسین نے اپنا سب کچھ دے کے اللہ کی ہر شے بچا لی. یہ لفظ میں نے کہہ دیا، اپنا سب کچھ دے کے. آدم سے لے کے سردار انبیاء تک محنت نبیوں کی تھی، تکمیل دین کی سند غدیر پہ آئی. اور معصوم کا فرمان بھی آپ کی نظر کر رہا ہوں. معصوم فرماتے ہیں غدیر کی یاد منایا کرو، کیونکہ تکمیل دین کا نام غدیر ہے. لیکن صاحبان گرامی قدر، غدیر کی اہمیت ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا. اگر غدیر اتنی غیر اہم ہوتی پھر سیدہ زینب مسافر شام آخری سانسوں میں شام کے باغ میں جہاں آج علی کی بیٹی سو رہی ہے نا، ہسٹری پڑھو، آخری لفظ جو بی بی کہہ رہے تھے وہ یہی کہہ رہی تھی کہ میں زینب اپنے بابا کی ولایت کی گواہی دے رہی ہوں. کاش زمانہ اسے سمجھ جاتا. چاند رات ہے، ابتدائیہ مجلسوں کا، دباچہ مجلسوں کا، روتی آنکھوں سے، زخمی دل سے صرف اتنی دعا مانگو کہ کسی غریب کو وطن نہ چھوڑنا پڑ جائے. وطن بڑی پیاری چیز ہوتی ہے اگر کوئی رہنے دے تو. پردیس میں بیٹھ کے مسافروں کو رونے والوں
اللہ تمہارے گھر سلامت رہے، تمہارے بچے سلامت رہے، تمہارے عزیز سلامت رہے۔ درد صرف یہی رلاتا ہے کہ ثقافت ہے ہمارے ملکوں کی کہ کوئی آباد شہر گھر والے سفر پہ جانے لگے یا وطن چھوڑنے کا ارادہ کر لیں، دو چار گلی کے بندے تو پوچھنے آ جاتے ہیں کہ کیوں جا رہے ہو؟ خصوصاً کو رات کے ٹائم اگر چھوٹے چھوٹے بچے لے کے سامان سفر باندھ لے، پھر گلی محلے کے روکنے والے کئی لوگ آ جاتے ہیں۔ عزادارو، درد صرف یہی رلاتا ہے جب بطول کے بیٹے نے ماں کی قبر چھوڑی تھی، نانے کا روضہ چھوڑا تھا، مڑ مڑ کے مدینے کی دیواروں کو دیکھ رہا تھا، تیرے علموں والے مولا عباس نے پلٹ کے کہا آقا اگر مدینہ چھوڑنے کا دل نہیں چاہتا نا، میں تیرا نوکر موجود ہوں، میں تیرا غلام موجود ہوں، مجھے ایک دفعہ اجازت، میں دیکھتا ہوں تجھے کون مجبور کرتا ہے مدینہ چھوڑنے سے۔ عباس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے حسین نے فقرہ کہا عباس ہماری منزل عراق ہے، ہماری منزل کربلا ہے۔ عباس کہتا ہے مولا پھر مڑ مڑ کے کیوں دیکھتے ہو؟ امام فرماتا ہے صرف انتظار ہے نانے کے بھرے شہر سے کوئی بندہ ہی آ کے کہہ دے حسین زینب کو نہ لے کے جا، آباد رہو، سیدہ تیرا ہائے کہنا قبول کر لے، حسین کی ماں تیرا گریہ قبول کر لے، اللہ اس غم کے سوا تمہیں کوئی غم نہ دے۔ غریبوں کے غم میں رونے والوں، درد صرف یہی رلاتا ہے، آباد شہر مدینے کا۔ قسم بخدا بندے وہ آپ کے بھی یہاں پہ موجود ہوں گے جو حج سے لوٹے، میں نے کئی لوگوں کو، کئی حاجیوں کو آتے ہوئے دیکھا اور ان کو کہتے ہوئے سنا ہے، حاجی کہتے ہیں مکہ چھوڑنا آسان ہے لیکن مدینہ چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا۔ تیرا محمد سے رشتہ صرف کلمے کا ہے نا، اور تیرا مدینے سے نکلنے کو دل نہیں چاہتا؟ کہ حسین کا کوئی رشتہ مدینے سے نہیں تھا؟ یہی گلیاں تھی جہاں کندھے پہ نانا بٹھا کے واللیل کی زلف حسین کے ہاتھ میں دے دیتا تھا کہ محمد ادھر جائے گا جدھر حسین کہے گا۔ نبیوں کا سردار انہی گلیوں میں دوش رسالت میں سواریاں کرنے والا حسین اتنا غریب ہو گیا تھا، اتنا غریب ہو گیا تھا۔ زیادہ دیر نہ ہو جائے، نانے کی قبر پہ، جب نانے کی قبر پہ گیا تھا نا حسین، پورے وقار کے ساتھ، پوری تمکنت کے ساتھ، اور جا کے نانا سے گفتگو کی، حسین نانا جی تو میرا بھی یہی چاہتا ہے کہ تیری قبر کے چراغ زندگی بھر جلاتا رہوں، کہ نانا مجھے لوگ تیرے مدینے میں رہنے نہیں دے رہے، نانا مجھے یہیں اپنے پاس ہی جگہ دے رہے، نانا میرا نہیں دل چاہتا تیری گلیاں چھوڑنے کو، اپنے پاس ہی جگہ دے دے، اپنے پاس مجھے یہیں رکھ لے۔ نانا سے گفتگو کر کے ماں کی خبر پہ گیا۔ مختلف کی کتابیں کہتی ہیں جب نانے کی قبر کی طرف جا رہا تھا نا پورے وقار کے ساتھ، لیکن جب ماں کی قبر کی طرف گیا نا، عجیب لفظ ہے، پتہ نہیں میں سمجھا سکوں یا نہیں، ماں کی قبر کی طرف حسین یوں چلا جیسے چھوٹا بچہ ماں کو دیکھ کے دوڑ پڑتا ہے نا کہ ماں باہیں پھیلا کے مجھے گود میں لے لے، اور مسافرت میں غریبوں کو رونے والوں، اس انداز میں حسین ماں کی قبر کی طرف گیا اور قبر زہرا پہ جا کے ماں کا سلام کر کے حسین ماں کی قبر کے ساتھ بیٹھ گئے، اور جب ماں کی قبر کے پیروں کی طرف بیٹھے ہیں نا، اور حسین نے کہا اماں میرا مدینہ چھوڑنے کو دل نہیں چاہ رہا لیکن اماں مجبوری ہے، نانے کے دین پہ وقت آ گیا ہے۔ ماں کی قبر سے آوازیں، نانے سے کیا کہہ رہے تھے؟ اماں میں نے نانے سے یہی کہا ہے کہ مجھے اپنے پاس جگہ دے لے۔ بطول کی قبر سے آواز ہے حسین ماں کے پاس ہی چلا، نانے کے پاس حسن جو گیا تھا، او میں صدقے
آباد رہو، کوئی تو سمجھ جائے گا۔ اور نانے کے پاس جگہ لینے کے لیے حسن گیا تھا، لیکن کلمہ پڑھنے والوں نے تیروں کی سلامی دی تھی۔ آباد رہو، سیدہ راضی ہو جا۔ میں زیادہ دیر نہیں کرنی چاہتا، وقت تمام ہو گیا۔ ایک فقرہ کہہ رہا ہوں، نصیبوں کا یہ پرسہ ہوتا ہے، اور یہ بلند آواز سے گریہ کرنا، یہ جو تمہارے گریہ کی آوازیں بلند ہوتی ہیں، اس میں ذاکر عالم کا کوئی کمال نہیں ہوتا۔ یہ نصیبوں کے آنسو، مسافرہ سے مانگا کرو۔ جب مجلس میں بیٹھتے ہو نا، اگر آنسو نہ آئے، آنکھیں بند کر کے صرف اتنا کہا کرو، یقیناً پرسہ لینے شام والی بی بی آتی، آنکھیں بند کر کے کہا کرو، مسافرہ بی بی تیرے بھائی کو رونے آیا ہوں، تو سخی کی بیٹی ہے، کسی کا دامن خالی نہیں لوٹاتی، مجھے چند آنسو دے دے تاکہ میں تیری ماں کی بارگاہ میں تعزیت پیش کر لوں۔ روتے بھی جاؤ، اور پورنم آنکھوں کے ساتھ، آج چاند رات کی مجلس ہے، پورا عشرہ محرم میں سید ہوں، آپ کا مہمان ہوں، اولاد رسول ہو کے ہاتھ باندھ کے میں آپ کی منت کر رہا ہوں کہ جہاں ذاتی دعائیں مانگتے ہو نا، مصلی پہ بیٹھ کے زیارت وارثہ پڑھ کے، زیارت عاشور پڑھ کے، بزرگ بھی میرے سامنے بیٹھے ہوئے، پردے میں میری مائیں بہنیں بیٹیاں ہوں گی، میں سید ہونے کے ناطے ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں، جب گھر میں زیارت وارثہ پڑھو یا زیارت عاشور پڑھو اور اپنی دعائیں مانگو، وہاں ایک دعا کا اضافہ کر لینا، بڑی مشکل میں ہے علی کی مشکل کشا بیٹی، 50 اسلامی ملکوں کے دہشت گرد حرام زادے علی کی بیٹی کا روزہ گرانے کے لیے شام میں اکٹھے ہیں۔ بڑی تنہائی ہے بی بی زینب پہ، زینب سے تنہا بی بی سکینہ ہے۔ سکینہ کہتی ہوگی بابا پہلے تیرے ماتمی آ جایا کرتے تھے، بابا اداسیاں کم ہو جاتی تھی، بابا زندانوں والے اندھیرے پھر آ گئے، ایک دعا مانگنا علی کی بیٹی کی قبر پہ یزیدیوں کے پہرے نہ لگ جائیں۔ روزے بھی جاؤ، دعائیں بھی ذہن میں رکھنا، سیدہ زینب کی قبر پہ یزیدیوں کے پہرے نہ لگ جائیں، پہلے ماں کی قبر پہروں میں ہے۔ کوئی تو سمجھے گا، پہلے سیدہ زہرا کی قبر پہروں میں، اب دعا مانگا کرو سیدہ زینب کی قبر پہ۔ عراق سے کچھ ماتمی، یہ 6 ماہ پہلے کی بات ہے یا اس سے بھی تھوڑا زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، سیدہ زینب کے روضہ پاک کی ڈیوٹی کے لیے عراق سے کچھ ماتمی بچے جن کی عمریں 16 سے لے کر 19 سال تھی، وہ گروپ ایک سیدہ کی روضے کی ڈیوٹی کے لیے شام آ گئے۔ ایک بچہ ان میں شہید ہوا، اس کی جیب سے جو چٹ نکلی اس میں پتہ کیا لکھا تھا؟ میں بی بی زینب کی قبر پہ اس لیے مرنے آ گیا ہوں کہ میں بی بی زینب کو دوبارہ قید نہیں دیکھ سکتا۔ میرا خیال ہے میں سمجھا نہیں سکتا۔ آباد رہو یار، آباد رہو، سیدہ راضی ہو جائے۔ حسین کی ماں 18 بھائیوں کی بیوارث بہن تمہارا پرسہ قبول کر لے۔ دیر ہو گئی ہے، آخری میں لفظ کہہ رہا ہوں، پوری کربلا حسین کو پال کے دینے والی زینب ہے۔ دین نہ ہوتا اگر حسین قربانی نہ دیتا، حسین نہ بچتا اگر زینب بازاروں میں آ کے یہ نہ کہتی لوگوں میرا بے گناہ مارا گیا۔ لہذا دعاؤں میں، خصوصی دعاؤں میں آپ نے یہ بات شامل کرنی ہے۔ دین الہیہ پہ جب وقت پڑا تو یہی دونوں بہن بھائی تھے جنہوں نے بیٹھ کے مشورہ کیا۔ بات میں نے ختم کر دی، کل سے گفتگو پھر انشاءاللہ ہوگی۔ حسین فرماتے ہیں محاذ مشکل ہے، دیکھ کے کہتی حسن ہوتا، حسین ویر تو اس سے مشورہ کرتا، مجھے حسن کے بعد حسن سمجھ، بھائی کے بعد بھائی سمجھ کے بتا محاذ کون سے؟ حسین فرماتے ہیں کہ محاذ کا نام کربلا ہے، دوسرے محاذ کا نام شام ہے۔ سنبھل کے کہتی ہے مشکل محاذ کون سا ہے؟ حسین فرماتے ہیں شام مشکل ہے،
دیکھے کہتی ہے کربلا میں بھی پورا ساتھ دوں گی، شام اکیلی فتح نہ کرو، مجھے زینب نہ کہنا۔ آباد رہو آباد رہو۔ یہی سبب ہے کہ باپ کے دشمنوں کے مرکز میں علی کی بیٹی اس انداز میں حملہ آور ہوئی۔ مسندوں پہ مہمان تھے، سفیر ملکوں کے، بھرا ہوا دربار تھا مسلمانوں کا، کلمہ پڑھنے والوں کا۔ زندگی میں سگے بابا سے شرمانے والی، جس کے لہجے کو علی جیسا باپ ترستا تھا، دین محمد نے وقت پڑھا، علی کے لہجے میں بول کے کہتی ہے مسلمانوں اور دربار یزید میں بیٹھنے والوں، کلمہ کس کا پڑھتے ہو؟ جب کہا نا کلمہ کس کا پڑھتے ہو، دربار سے آواز آئی مدینے والے محمد کا۔ سنو گے فکرہ، محمد کا نام آنا تھا، علی کی بیٹی زینب نے فکرہ کہا، فرماتی ہے بیٹھے کیوں ہو، اٹھو، محمد کی بیٹیوں کو ننگے سر دیکھو، محمد کی بیٹیوں کو ننگے سر دیکھو۔ جب بی بی نے یہ فکرے کہے، دربار یزید سے مجمع باہر جانے لگا۔ جب لوگ دربار سے جانے لگے، دربار یزید میں سناٹا چھا گیا، کوئی نہیں بول رہا تھا، کوئی نہیں بول رہا تھا۔ اس وقت بی بی زینب کا نجس کو منہ ہو گیا، نجس کو منہ کر کے کہتی ہے اور نبیوں کا مشکل کشا بابا، تو کہتا تھا شام فتح کرنی مشکل بڑی ہے،